کراچی پریس کلب میں ہمارے درمیان پیپلز پارٹی کے سینئر اور متحرک رہنما سعید غنی صاحب موجود ہیں. پیپلز پارٹی کراچی کے صدر بھی ہیں اور لیبر کی منسٹری جو ہے وہ بھی رکھتے ہیں. اس کے علاوہ سعید غنی صاحب کا جو ہے کراچی پریس کلب اور صحافی برادری سے درینہ ایک رشتہ بھی ہے, ان کی دوستیاں بھی ہیں, تعلقات بھی ہیں, اور یہ کسی نہ کسی شکل میں صحافی برادری اور کراچی پریس کلب کے لیے اپنا جو بھی کردار ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں. آج یہ پریس کلب تشریف لائے ہماری نو منتخب گورننگ باڈی سے ملاقات کرنے اور اس کو مبارکباد دینے, اور ہم ان کو سعید غنی صاحب کو پوری گورننگ باڈی کی جانب سے جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو انشاءاللہ آگے جب بڑھے گی, تھوڑا سا میں انٹرو رکھ دوں. سعید غنی صاحب سے ہماری جب بات ہوئی اور ہم نے جب گورننگ باڈی نے 1 جنوری کو اپنا جب چارج سنبھالا تو اس میں یقیناً ہمارے جو ممبرز ہیں ان کو ہم سے توقعات ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری جو گورننگ باڈی ہے وہ بھی وہی کام کرے جو اس سے پہلے ہماری ماضی میں ہمارا ڈیموکریٹس جو گروپ ہے وہ اور گورننگ باڈی. اس میں جو سب سے بڑا جو ہمارا ایشو ہے وہ تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پلاٹس کے حوالے سے جو ہمارا لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جو ہمارے ممبرس کے جو پلاٹس ہیں وہ ہے. اس کے بعد جو ہے جو نیو ممبرس کے لیے 700 ممبرس کا ہماری جو سابقہ گورننگ باڈی جس کو لیڈ کر رہے تھے ہمارے فاضل جمیلی صاحب اور رضوان بھٹی صاحب سیکرٹری تھے, اور باقی پوری ہماری گورننگ باڈی, اس میں اس باڈی نے ایک ورکنگ شروع کی, اور 700 جو نئے ممبرز ہیں ان کی جو نئے پلاٹس کے حصول کے لیے سی ایم صاحب سے رابطہ ہوا, شرجیل صاحب سے رابطہ ہوا, تو اس میں ایک سمری بھی جو ہے وہ موو ہوئی اور اس پہ ورکنگ چل رہی ہے. اس کو بھی ہم پرسو کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جو ممبرس تھے ان کے جو بقیہ جو 700 ممبرس کے پلاٹ رہ گئے ہیں اس کو بھی جو ہے ہم جو ہے نا آگے مدد کریں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری گورننگ باڈی جو ہے یہ اعلیٰ کام جو ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہے نا انجام پائے, اور ہمارے جو نئے ممبرس ہیں ان کو بھی جو ہے پلاٹ جو ہے الاٹ ہو جائے. اس کے علاوہ گرانٹس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے سندھ گورنمنٹ نے اپنی خود ہی ہم نے بھی بات کی ہے, اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑی گرانٹ کا ہمیں حصہ جو ہے وہ ملتا ہے, 5 کروڑ روپے گرانٹ ہے. لیکن ابھی جو ہم نے جب بجٹ بنایا, آپ لوگ سب اس بجٹ سیشن میں موجود تھے, اور جب بجٹ بنا ہمارا اور اس کو جب ہم نے موجودہ جو حالات کے حساب سے جب دیکھا تو اب پتہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ جو گرانٹ تھی وہ مطلب ہمارے جو معاملات ہیں اس کو پورا نہیں کر رہی, اس لیے کہ ہم نے بجٹ میں تھوڑا سا ہم نے خود انحصاری کے حوالے سے بھی بہت سارے پروجیکٹس ہم نے رکھے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ کلب جو ہے وہ خود انحصاری کے اس پہ وہ کرے, اور ہم بھی اپنا کوئی فنڈ کوئی چیزیں جنریٹ کریں تاکہ یہ ہمارے جو ایکسپینس ہیں اس میں جو ہے نا لوڈ جو ہے نا کم ہو. یہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایک چیز تو ہے کہ گرانٹس اور ایڈ جو ہے وہ جو ہے وہ اس کی ہمیں ضرورت اس لیے بھی پڑتی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ کلب جو بنا ہے ہمارا 1958 سے موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ہمارے پاس 1,90,00,000 روپے جو ہے بالکل سیدھا حساب ہے ہمارا, جو ہمارے اسٹاف کی سیلریز ہے وہ ہم جو پے کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم جو سبسڈی دے رہے ہیں, سب کو پتہ ہے مطلب یہ کراچی پریس کلب کی ایک بہت ہی روشن مثال بھی ہے کہ ہم اپنے ممبرس کو فوڈ میں جو سبسڈی دے رہے ہیں وہ بھی تقریباً 2.25 کروڑ روپے بنتی ہے. تو کم از کم یہ ہے کہ 3 سے لے کے 3.25 کروڑ روپے جو ہے ہمارے وہ تو گرانٹس میں تنخواہوں میں اور جو ہے سبسڈی میں جاتے ہیں. اس کے بعد جو باقی چیزیں وہ کرتے ہیں اس میں ہمارے بھی اپنا بھی جو ہم ایونٹس کرتے ہیں اس میں اسپانسرشپ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف گرانٹ سے پریس کلب چل رہا ہے, بلکہ ہمارا 8 سے 10 کروڑ ابھی ہم نے جو ہے تقریباً 10.5 کروڑ کا ہمارا جو ہے وہ بجٹ ہے. تو لازمی بات ہے کہ آدھی جو بجٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم خود اپنے ریسورسز سے, اپنے ڈونر سے, اپنے جو ہمارے اسپانسرس ہیں اس سے, کلب کے حوالے سے جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس میں جو فیس آتی ہے, ہمارے ممبرس کی جو فیس ہے اینول, اس سے ایسوسیٹ ممبرز ہیں ان کی جو فیس ہے اس سے, تو ان تمام چیزوں کو ملا کے جو ہے ہم یہ پورا جو ہے کلب کا جو سال کا جو ہمارا پورا آپریشن ہے پورا سال ہم چلاتے ہیں. تو یہ ہے, تو یہ سارے معاملات ہیں. باقی ہماری ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے ہوتی رہتی ہیں, سیمینارز ہیں, ممبرس کے لیے ورکشاپس ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹ دی پریس ہم نے شروع کیا, پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اس بار ہم نے اس کو بہت ہی تواتر سے شروع کیا. اس کے علاوہ ایشوز پہ ملک کے ایشوز ہیں, شہر کے ایشوز ہیں, اکنامک کے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, اس پہ ہم نے کلب کی سطح پہ ایک ہم نے ڈبیٹ شروع کی ہے, ہم نے اس میں تھنکنگ شروع کی ہے, اس میں ہم نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا تاکہ پریس کلب سے جو ہے نا ایک شہر کی سطح پہ ایک آواز اٹھے, اور پریس کلب سے ایک بیانیہ بنایا جائے جو لوگوں کی جو فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے رہنمائی کا سبب بنے. تو اس طرح کی معاملات ہیں اور چیزیں ہیں جو ہم یہ کرتے رہیں, اور یہ تمام چیزیں میرے خیال میں ایسی نہیں ہے کہ سعید غنی صاحب پہلی بار آئے ہیں اور یہ بالکل نہیں ہے, یہ بالکل رابطے میں ہے, ٹچ میں ہے, چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں,
تو یہ ایک ابتدائی جو ہے گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب میں درخواست کروں گا صدر کراچی پریس کلب سعید سربازی صاحب سے کہ وہ مزید گفتگو آگے بڑھائیں. وہ ایک فیملی کی طرح ہے اور کراچی پریس کلب میں وہ پہلی مرتبہ نہیں آئے, جبکہ آج مبارکباد, بلکہ انہوں نے جب ہماری باڈی ان اپوز آئی تھی تو سعید بھائی نے مجھے فون کیا تھا, اور شاید یہ ہماری طرف سے کچھ چیزیں ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی مجھے آپ انوائٹ کریں میں پریس کلب آ جاتا ہوں. تو سعید غنی صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پولیٹکس ہے, جو کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے جب سے بنی ہے اس میں 2 حلقے ایسے ہوتے تھے جہاں پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کرتی تھی, لیاری اور ملیر. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائدانہ صلاحیتیں سعید غنی صاحب کی ہیں کہ اس وقت وہ ایک تاثر جو تھا کہ وہ سندھی اور بلوچ پارٹی ہے, لیکن وہ تاثر انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے. اور جس طرح سے اب جو بھٹو کی برسی ہوئی ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ نے اس کو منائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سعید غنی صاحب اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے جس طرح مؤثر طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی میں جو ہے پروموٹ کیا, اور کراچی میں خاص کر ان کی جو کاوشیں ہیں, خاص کر یہ جو بسز انہوں نے چلائی ہے, اور حالانکہ یہ ان علاقوں میں چلائی ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے کراچی میں جو کام کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا ایک شگون ہے. اور وہ جو یہاں پر مخالف پارٹیاں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوئی آئی ہیں کہ کراچی پیپلز پارٹی کراچی کے لیے کام نہیں کرتی, تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کریڈٹ لینا نہیں چاہتی. مثال کے طور پہ کل ایک پی سی ہوٹل میں بہت بڑا پروگرام ڈیجیٹل کا ہوا, اس کی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوریج ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل میڈیا میں اس کی کوریج ہی نہیں ہے آج, حالانکہ بہت بڑا ایونٹ تھا وہ. اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف جو ہے الیکٹرانک میڈیا پر انحصار کرتی ہے, کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا میں خبر چلتی ہے کہ ڈی ایس این جی اور رپورٹ آ جائے بس, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سعید غنی صاحب کا کیمپ آفس ہے یا سے پہلے ایک روایت تھی کہ لوگ کراچی پریس کلب آ کے کرتے تھے. ابھی آج صبح میں نے کل مجھے مارکیٹنگ ڈویژن کی طرف سے فون آیا کہ یار شرجیل میمن صاحب کی جو ہے وہ کوریج کرنی ہے, وہ مطلب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں. خاص کر پریس کلب میں ایک انویٹیشن ہوتا ہے, پریس کلب کے نوٹس بورڈ پہ بھی چیزیں لگتی ہیں, ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اپنی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو کر رہی ہے اس کو اپنا کریڈٹ بھی لینا چاہیے. اور میں ظاہر ہے ٹائم بھی بہت ہو گیا, اور جس طرح سیکرٹری صاحب نے بات کی, ظاہر ہے ہمارے جو پریس کلب کے ایشوز ہیں, خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی ہی نے ہمیشہ جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1996 میں ہمیں وہ جو پلاٹ دیے تھے, اور بلاول صاحب کی انسٹرکشن میں بھی اچھا خاصا وہاں ڈیولپمنٹ ہوا ہے, لیکن وقتاً فوقتاً وہاں پر کچھ ہرڈلز آ رہے ہیں, جیسے کہ وہاں پر اب انکروچمنٹ سنا ہے کہ ہمارے نالے کی زمینوں پہ کچھ گوٹ کے لوگوں نے وہاں پر, حالانکہ ہماری زمین پہ نہیں ہے لیکن کچھ ایسی جگہ. تو ہم چاہیں گے کہ سعید غنی صاحب جو ہے اپنی ہائر ہب سے خاص کر ان کو جو ہے ہماری گرانٹس کی بات سیکرٹری صاحب نے کی, اور پریس کلب کے جو ظاہر ہے ہمارے, اور ایم ڈی اے میں تو بالکل ہی کام نہیں ہوا ہے سعید غنی صاحب, حالانکہ ایل ڈی اے میں تو بہت کام ہوئے ہیں, لیکن ایم ڈی اے میں جو ہے ہماری کام کی رفتار بہت کم ہے. تو میں آپ سے آخر میں آپ کو اور کراچی کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آج آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. لیکن جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ جب آپ کی نئی باڈی منتخب ہوئی تو میں نے کئی دوستوں کو فون پر مبارکباد دی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں مبارکباد دینے کے لیے پریس کلب آنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں مبارکباد دینے کے لیے پریس کلب آنا چاہتا ہوں. تو مجھے سعید سربازی صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بتائیں گے, پھر آپ آ جائیے گا. تو میں انتظار ہی کرتا رہا, تو انہوں نے نہیں بتایا. لیکن جب پچھلے ہفتے مجھے کہا تو میں نے کہا وہ تو میں ویسے انتظار میں ہوں, آپ مجھے بلائیں تو میں آؤں. تو بہرحال میں آج آیا تو بنیادی طور پر آپ کی کامیابی پر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے پھول پیش کی. عام طور پر مٹھائی بھی لاتے ہیں لیکن رمضان کی وجہ سے مٹھائی نہیں لایا, وہ افطار کے بعد میں آپ کو بھجوا دوں گا تاکہ وہ آپ افطار کے بعد اگر چاہیں تو کھا لیں.
اور جو ایشوز آپ نے بتائے ہیں مجھے خوش قسمتی کہہ لیں اتفاق کہہ لیں کہ میں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بھی رہا اور ان پچھلے کوئی 4.5 برسوں میں 2 مرتبہ انفارمیشن کا منسٹر بھی رہا. تو آپ کے ان مسائل پر مختلف اوقات میں آپ سے بات چیت ہوتی رہی, لیکن اگر ان پورٹ فولیوز پہ میں نہیں بھی تھا تب بھی بہت ساری چیزیں میرے علم میں تھیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کریں. یہ بات میں بالکل مانتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں تاخیر زیادہ ہوئی ہے, خاص طور پہ یہ جو آپ کے پلاٹس کا ایشو تھا اور اس میں بیچ میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بڑی تاخیر ہوئی ہمیں اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے میں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کا بھی حل نکال لیا ہم نے. باقی جو گرانٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے کہ جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے اور جن پیسوں میں آج سے 1 سال پہلے آپ شاید آسانی سے گزارا کر لیتے ہوں, آج ان پیسوں میں بہت مشکل سے بھی گزارا کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے. تو میں ضرور چیف منسٹر صاحب سے اور شرجیل صاحب سے بات کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ کراچی پریس کلب کی گرانٹ میں اضافہ کیا جائے بلکہ جو اور آپ کے مسئلے ہیں ایل ڈی اور ایم ڈی اے سے متعلق اس میں ناصر شاہ صاحب سے بات کر کے اور کوئی ایک جوائنٹ میٹنگ کر لیں گے جس میں وہ بھی بیٹھ جائیں میں بھی بیٹھ جاؤں, تو پھر ہم جہاں جہاں مشکلات جو ہیں اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں. اور جو نئے ممبرز آپ کے بنے ہیں جن کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی پلاٹس جو ہے وہ ملنے چاہیے, جائز بات ہے. اگر پریس کلب کے کچھ ممبرز کو یہ سہولت ملی ہے اور کچھ نئے ممبرز ہیں تو ان کو بھی یہ سہولت ملنی چاہیے. اب یہ سلسلہ ظاہر آن گوئنگ چلتا رہے گا اور یہ رکے گا نہیں, آپ کے ممبرز کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی اور ہم بھی یہ کام کرتے رہیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے اور سندھ حکومت اس ذمہ داری کو شاید دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور ہم نے کبھی بھی یا چیف منسٹر صاحب قائم علی شاہ ہوں یا مراد علی شاہ ہوں, پریس کلب کے حوالے سے صحافیوں کے حوالے سے ہم نے کبھی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا اور جو ہم سمجھتے ہیں جو آپ کا حق بنتا ہے, جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں, جو آپ کو ملنا چاہیے, ہم نے وہ کام کرنے کی کوشش کی اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کریں گے. ایک اور بھی ایشو یہاں پر بعض اوقات اٹھتا رہا ہے کہ صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں مختلف جو صحافی ہیں ان کے خلاف پولیس کے کیسز بھی بنتے رہے اور کئی جگہوں پہ زیادتیاں بھی ہوتی رہیں. تو وہ جہاں جہاں میرے علم میں آئیں یا ہمارے حکومت کے کسی اور منسٹر کے علم میں آئیں, ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس ایشو کو ہم حل کریں اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ہم ازالہ کریں. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی اس قسم کے واقعات بیچ میں آ جاتے ہیں اور ہم نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی, لیکن شاید آپ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسا میکینزم بنانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں. ایک اور اعزاز ہمیں حاصل ہے سندھ حکومت کو, سندھ اسمبلی کو, کہ ہم نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے جو قانون سازی کی اس میں سندھ حکومت نے پہل کی اور وہ قانون ہم نے آپ کی مشاورت سے بنایا اور وہ جو کمیشن بننا تھا وہ بھی کمیشن قائم ہو گیا اور اس کمیشن کے جو سربراہ ہیں رشید رضوی صاحب وہ بھی آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن پر ہی ان کو لگایا گیا. تو اس سے سندھ حکومت کی جو نیک نیتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہم نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ قوانین بنائیں جس سے آپ کا تحفظ ہو سکے بلکہ ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو میکینزم بنایا گیا ہے اس میں آپ کی مشاورت جو ہے وہ ہر موقع پر ہمارے ساتھ شامل ہو. تو وہ ہم نے کوشش کی اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت جیسے گزرے گا اس میں مزید بہتری آتی جائے گی. جب کوئی قانون بنتا ہے تو عمل درآمد جب اس پہ شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری جو خرابیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, خامیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس قانون کو بہتر بنانے کی ایک سلسلہ جو جاری رہتا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو اس قانون کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم آپ کی مشاورت سے آگے بڑھتے رہیں گے. 2-3 چیزیں آپ نے کہیں اس پہ بات کر لوں گا.